کچھ عرصے سے توشہ خانہ کی باتیں کافی گردش کر رہی ہے۔ توشہ خانہ کا جس طرح ہم نام سنتے ہیں نا، لگتا ہے کہ کوئی بڑا ایک میوزیم ٹائپ جگہ ہے، بیسمنٹ میں وہ کوئی ایک سٹور روم ٹائپ جگہ ہے۔ جو دوسرے ملک کے حکمران ہوتے ہیں وہ آپ کو گفٹ دیتے ہیں تو وہاں سے لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ جب ہم یہ کوسچن کر رہے ہیں سیاستدان کو کہ تم نے کیوں خرید لی، اور وہی کام جب ہم کریں گے تو پھر ہم کس منہ سے سیاستدان سے سوال کریں گے؟ گفٹ لینے کی اور اس کو پھر جمع کرانے کی یہ فیصلہ تو گفٹ کو دیکھ کر کیا جائے گا نا۔ بیٹے نے مجھے میسج بھیجا، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ میرے لیے تو سب سے زیادہ میرا خیال ہے ایک گھڑی کیا اس پہ ہزاروں گھڑیاں میں اس پہ قربان کر سکتا ہوں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام آباد سے اور میں ہوں مہوش کماز خان۔ کچھ عرصے سے توشہ خانہ کی باتیں کافی گردش کر رہی ہے، اور جب سے سابق وزیر اعظم عمران خان نے توشہ خانہ سے تحائف لیے اور پھر انہیں بھیجے، تب سے توشہ خانہ کافی لائم لائٹ میں آیا۔ لیکن پاکستان کی موجودہ حکومت یعنی شہباز حکومت نے 21 سالہ ریکارڈ یعنی 2002 سے لے کر 2023 کی تمام تفصیلات توشہ خانہ کی پبلک کر دی، جس میں مختلف وزرائے اعظم، صدور، بیوروکریٹس، فوجی افسران اور مختلف سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ صحافی بھی موجود تھے، جنہوں نے سرکاری دوروں پر جا کر یہ تحائف حاصل کیے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جانیں گے کہ آخر توشہ خانہ ہوتا کیا ہے، یہاں سے تحائف کیسے حاصل کیے جاتے ہیں اور پھر انہیں کس طرح ان کی قیمت لگائی جاتی ہے، اور پروگرام میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر صحافی کس قانون کے تحت اس توشہ خانہ سے تحائف حاصل کر سکتے ہیں۔ توشہ خانہ کا جس طرح ہم نام سنتے ہیں نا، لگتا ہے کہ کوئی بڑا ایک میوزیم ٹائپ جگہ ہے جدھر بہت سارے تحفے ہیں، کوئی ایسے بھی ہوں گے کہ جو لوگوں نے نہیں لیے ہوں گے۔ لیکن مجھے سن کے خود حیرانگی ہوئی کہ مجھے ایک دفعہ ایک سیکرٹری کیبنٹ ہیں، ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں، تو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ میرے ذہن میں بھی کچھ اسی طرح کے تصورات تھے، اور ایک دفعہ میں دیکھنے گیا اور پتہ چلا کہ ہمارا بیسمنٹ میں وہ کوئی ایک سٹور روم ٹائپ جگہ ہے، اور وہ ایسی ولنریبل جگہ ہے کہ جدھر ہمارے پاس کوئی ایکسپینسو گفٹ ہو بھی تو ہم ادھر نہ رکھیں، اسی ڈر سے کہ یہ ادھر سے چوری نہ ہو جائے۔ اچھا، اب یہ چلتا کیسے ہے؟ یہ ایک اوورآل ایک اس میں ایلیٹ کا گٹھ جوڑ بھی ہے کہ ہمیں جی تحفے ملتے ہیں، اور جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ صرف آپ کی وجہ سے مل رہے ہیں، جس طرح شاہد حقان عباسی صاحب نے بھی کہا تھا جی کہ وہ مجھے ملا تھا۔ تو یہ 1973 سے کوئی ایک پالیسی بنی ہوئی ہے کہ جس کے تحت یہ کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی 15%، 20% پیسے دے کے تو آپ وہ تحفہ لے لیتے ہیں۔ ابھی عمران خان جو ہیں وہ آئے تو انہوں نے کوئی 50% کر دیا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کافی خود بھی لے لیے ہوئے تھے۔ پرائیویٹ اپریزر یعنی ایک جس کا تعلق گورنمنٹ سے نہیں ہوتا اور پرائیویٹ انہوں نے ہائر کیا ہوتا ہے، اس کے لیے عام طور پہ یہ اشتہار دیتے ہیں اور وہ اس کو 2 سال 3 سال کے لیے ہائر کر لیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جس بندے کو انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس کو کتنے پیسے ملتے ہیں۔ اس کو ایک تحفے کی اسیسمنٹ کے لیے اس کو ملتا ہے 2000 روپیہ۔ جس بندے کو 2000 ملتا ہے اور اس نے جو ملین آف ڈالرز کی اسیسمنٹ کرنی ہے، تو اس کی بیچارے کی اوورآل کیا سٹینڈنگ ہوگی؟ جب آپ کسی دورے پر جاتے ہیں تو جو دوسرے ملک کے حکمران ہوتے ہیں وہ آپ کو گفٹ دیتے ہیں تو وہاں سے لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگر انہوں نے کوئی قانونی کام کیا ہے کہ جس پرائس پر لیا جا سکتا ہے وہ وہی پرائس دے کر لیا ہے توشہ خانے سے، تو پھر انہوں نے قانوناً کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی قانوناً جرم نہیں کر رہا تو پھر میں کون ہوتا ہوں اسے مورد الزام ٹھہرانے والا؟ جو تحائف آپ کو ملتے ہیں وہ ریاست کو ملتے ہیں، 22 کروڑ لوگ جن کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کو ملتے ہوتے ہیں۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ تحفے ہمیں ملتے ہیں، ابھی جا کے دکھائیں، مطلب ہے ابھی چلے جائیں سعودی عرب چلے جائیں، یو اے چلے جائیں، قطر یا امریکہ چلے ویئر وہ جو اور جائیں، اور پھر ان کو تحفے ملتے ہیں تو پھر ہم مان لیں گے کہ ان کو ملنا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ تحفے نہیں ملنے چاہیے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ اتنی غربت ہے، جہاں پہ اتنی چیزیں ہیں، اگر آپ کو ملے بھی ہیں آپ جمع کروائیں، اس کی ایکشن کروائیں۔ جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، جو ولنریبل کلاسز ہیں، مطلب آپ ارب پتی لوگ ہیں جن لوگوں کے تحائف سامنے کہ غریب نہیں ہیں، مطلب ملک کے وزیر اعظم ہیں، یہاں پہ آپ سول ملٹری بیوروکریسی ہے، یہاں پہ وزیر ہیں یا دیگر لوگ ہیں، یہ آلریڈی یہ کروڑ پتی، چلو ارب پتی میں اگر اس میں زیادہ کروڑ پتی لوگ ہیں، تو آپ لوگوں نے بھی سب کچھ سمیٹ لینا ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے ہی حصے میں آ جائیں اور میں نہیں کہ اس کو اپنے گھر لے جانا ہے اور میرا پیٹ نہیں بھر رہا یا میرا دل نہیں بھر رہا۔ بالکل ٹوٹلی میرا نہیں خیال کہ اس لیول پہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو اللہ میاں نے اگر بادشاہ بنایا ہے
تو وہ کہتے ہیں ایکٹ لائک اے بادشاہ، مطلب یہ پھر فقیروں والے کام نہ کریں کہ جو چیز آ رہی ہے نا یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے. سو ایبسولوٹلی ناٹ سر، یہ ریاست کے ہیں اور یہ لوگوں کے ہیں، یہ انہیں کو واپس جانے چاہیے تھے. سیاست دانوں اور بیوروکریٹس کے تحائف تو لینا معمول کی بات ہے، لیکن حیرت تب ہوئی جب اس لسٹ میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 27 صحافیوں کے نام آئے. اور یہ وہ صحافی تھے جنہوں نے ہمیشہ طنز کیا ان سیاست دانوں پر جنہوں نے توشہ خانہ سے تحائف لیے. صحافی کس قانون کے تحت یہ تحفے لے سکتا ہے، اور اگر قانون اجازت دے بھی دے تو بطور جونیئر صحافی میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا جرنلزم ایتھکس اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ بطور صحافی سستے داموں ہم توشہ خانہ سے یہ تحائف حاصل کریں. جہاں تک بات ہے صحافیوں کی، تو بیتی گنگا میں ہر دور میں سب لوگ ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اسی طریقے سے ہاتھ دھوئے ہیں. اگر باقیوں سے ریکوری اور ان کے اوپر کیسز بنائے جاتے ہیں کسی پارلیمنٹیرین کے اوپر، اگر کہ آپ واپس کریں، آپ نے چوری کیا، یہ کیا وہ کیا، اسی طریقے سے پھر ان صحافیوں سے بھی ریکوری ہونی چاہیے جنہوں نے ہاتھ دھوئے ہیں اس بیتی گنگا میں. ایک عام آدمی آپ کو دیکھتا ہے ہمارے ملک میں بھوک ہے، غربت ہے، اور جب ہم یہ کوشچن کر رہے ہیں سیاستدان کو کہ تم نے کیوں خرید لی، تم نے سستے داموں کیوں خرید لی ہے، تم نے کیوں لے لیا، اور وہی کام جب ہم کریں گے تو پھر ہم کس منہ سے سیاستدان سے سوال کریں گے. قانونی طریقے سے اگر وہ اس کے لیے آیا ہوا ہے، جیسے جرنلز کے آتے ہیں وہ جرنلز رکھے. صحافیوں کو اگر قانونی طریقے سے آیا ہے تو پھر لے سکتا. اگر نیلامی ہوتی ہے پھر وہ لے سکتا ہے، اگر ویسے وہ اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا، کیونکہ نیلامی بھی کی جاتی ہے ان چیزوں کی. اگر نیلامی ہوتی ہے تو وہ لے ویسے نہیں. صحافی بھی اگر جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا میں خود ہوں تو میں ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، یہ کسی سے مانگ نہیں رہے ہوتے وہاں پہ کہ مجھے بھی دیں. وہ ہوسٹ کنٹری جو ہے خود وہ نمبر پوچھ کے، نام پوچھ کے کہ آپ کے ساتھ کتنے ڈیلیگیشن میں لوگ ہیں، 10 ہیں 20 ہیں 30 ہیں، اس کے مطابق حیثیت کو ڈٹرمن کرتے ہوئے وہ پھر وہ جو اس میں گھڑیاں ہیں یا جو بھی تحفے تحائف جس کو دینے ہیں وہ دینے کے بعد وہ اس کی لسٹ بنا کے وہ فارن آفس کو دے دی جاتی ہے کہ فلاں ABCD آپ کے ساتھ آئے تھے تو ان کو یہ تحائف دیے گئے. محمد بن سلمان پاکستان آئے تھے، ان کو ایک گھوڑا گفٹ کیا گیا تھا، وہ لاکھوں کروڑوں روپے مالیت کا گھوڑا تھا، وہ ہمارے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے گیا تھا. وہ جب آپ نے ہمارے پیسوں سے باہر گفٹ دینا ہے تو باہر سے ملا ہوا گفٹ پھر آپ ریٹین کیوں کرتے ہیں؟ بات آتی ہے گفٹس لینے کی اور اس کو پھر جمع کرانے کی یا پھر اس کو اپنے پاس ریٹین رکھنے کی، تو یہ فیصلہ تو گفٹ کو دیکھ کر کیا جائے گا نا. مثال کے طور پر اگر مجھے 100 روپے کی ایک ٹائی پن ملی ہے اور اس ٹائی پن کو مجھے دیکھ کر لگا کہ بھائی یہ بڑی اچھی ہے، خوبصورت ہے، اور قانون ملک کا یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ 50 روپے میں آپ لے سکتے ہیں، تو پھر میں کوئی جرم نہیں کروں گا قانونی طور پر. اگر ملک کا یہ قانون ہے کہ مجھے وہ وہاں پر جمع ہی کروانی ہے اور میں نہیں لے سکتا ہوں پھر بھی میں وہ لیتا ہوں تو میں مجرم ہوں اور اس کی مجھے مکمل سزا ملنی چاہیے. میں کسی کو بلیم نہیں کرتا کہ جنہوں نے واپس نہیں کیے تو وہ برے لوگ ہیں، تو میں نے کر دیا تو میں نے کوئی بہت بڑا کوئی توپ چلا دی. اٹس یور پرسنل ڈیسیژن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے جرنلسٹ کے طور پر میری کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتی ہے. میں نے اس وقت جب یہ تحفہ مجھے ملا تھا، اس سے پہلے بھی میں نے انہی تحائف پہ سٹوریز کی ہوئی ہیں. آپ کبھی بھی جنگ میں جائیں، نیوز میں جائیں، آپ کو میرے نام سے بہت ساری سٹوریز مل جائیں گی. میں اس پہ شوکت عزیز صاحب کے حوالے سے، جناب مشرف، جمالی صاحب، بہت سارے اسکینڈل، اس کو میں نے اسکینڈلائز کر کے سٹوریز کی ہوئی ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو تحائف لے کر آئے تھے اور انہوں نے کوڑیوں کے مول لے گئے تھے. سو ایک جب میں نے خود یہ بات کی ہوئی ہے کہ میں نے اس پہ سٹوریز کی ہیں، سو پھر اس کے بعد سوٹ نہیں کرتا تھا مجھے کہ میں جس چیز کے خلاف میں لکھتا رہا ہوں تو کیونکہ مجھے مل رہی ہے تو میں بھی رکھ لوں. باقی ان تمام چیزوں کو اپنی جگہ پہ کہ میرے بیٹے نے مجھے میسج بھیجا اس کے بعد، تو اس نے مجھے کہا جیسے ہوتا ہے کہ بابا آئی ایم پراؤڈ آف یو. میرے لیے تو سب سے زیادہ میرا خیال ہے ایک گھڑی کیا اس پہ ہزاروں گھڑیاں میں اس پہ قربان کر سکتا ہوں کہ آپ کا بیٹا ہے چھوٹا، وہ آپ کو جب اس نے پڑھا اخباروں میں یا ادھر آیا کوئی میرے سوشل میڈیا پہ تو یہ سینڈ می میسج کہ بابا آئی ایم پراؤڈ آف یو. تو میرے لیے تو میرا سب سے بڑا یہ گفٹ جو تھا نا تو یہ تھا. مجھے بھی آفر ہوئی کہ مجھے جو رحمان ملک مرحوم ہیں ان کے وہ ڈائریکٹر میڈیا تھے نوازش علی، اس کا فون آیا، اس نے کہا جی کہ اپنا پاسپورٹ دیں. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہتے ہیں جی کہ آپ کو حج پہ لے کے جانا ہے. میں نے کہا یار بس تھینک یو، آپ نا دعا کریں کہ میں خود حج پہ جاؤں. تو شکریہ. اچھا میں اب امیجن کرتا ہوں کہ اگر میں چلا جاتا، مجھے کیا آئیڈیا کہ کس معاملے میں، یعنی کہ عام طور پہ جو جرنلسٹ ہیں کئی سرکاری دورے پر بھی چلے جاتے ہیں، تو بعض اوقات آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے کوئی انر کالنگ ہے، آپ کو لگتا ہے جی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے اور ان کے ذریعے بلایا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کو غلطی کے سرزد ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اب میرے سے نہیں ہوئی لہذا میں ابھی بھی ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو دے رہا ہوں ان کو، لیکن یہ ہے کہ اوور آل جو ہے یہ پریکٹس میں رہ لے کہ کوئی درست نہیں ہے. مال مفت دل بے رحم،
کیا ہی اچھا ہو کہ اگر توشہ خانہ میں رکھے گئے اشیاء کی قیمتیں دگنی لگائی جائیں تاکہ ان شاہوں کا شوق بھی پورا ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کے مفلوج خزانے کو بھی مدد مل سکے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔